اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل ناول کا باب 4 انسان دوست۔ اگر تم حوصلہ مجتمع رکھ سکو جب ارد گرد سب حوصلہ کھو رہے ہوں اور تم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں، اگر تم خود پہ بھروسہ کر سکو جب سب تم پہ شک کریں اگر ان کو شک کی اجازت بھی دو، اگر تم انتظار کر سکو انتظار سے تھکو نہیں، یا تم سے جھوٹ بولا جائے مگر تم نہ بولو، یا تم سے نفرت کی جائے مگر تم نفرت کو راستہ نہ دو، اور پھر بھی نہ تم بہت اچھے لگو نہ بہت عقل مند۔ اگر تم خواب دیکھ سکو اور خوابوں کو اپنا آقا نہ بناؤ، اگر تم سوچ سکو مگر سوچوں کو اپنا مقصد نہ بناؤ، اگر تم فتح اور تباہی دونوں سے مل سکو اور ان دونوں دھوکے بازوں سے ایک جیسا سلوک کرو، اگر تم اپنے بارے بولا گیا سچ سننے کی ہمت کر سکو جسے نادانوں کو بہکانے کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، یا جن چیزوں کو تم نے اپنی زندگی دے ڈالی ان کو ٹوٹا ہوا دیکھ سکو اور پھر جھک کر ان کو کسی بھی اوزاروں سے دوبارہ تعمیر کر سکو، اگر تم ہجوم سے بات کرو اور اپنے اندر کی اچھائی بھی برقرار رکھو، یا بادشاہوں کے ساتھ چلو اپنے عام ہونے کا احساس بھی نہ کھو سکو، اگر نہ دشمن نہ دوست تم کو دکھ دے سکیں، اگر تم بے رحم منٹ کو بھر سکو 7 سیکنڈ جتنے فاصلے کی دوڑ سے، تب تمہاری ہوگی یہ زمین اور جو اس میں ہے، اور سب سے بڑھ کر تب تم بنو گے ایک انسان۔ میرے بچے، کپلنگ کی نظم۔ اگر تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ گھر آ کر سعدی نے سب سے پہلے حنین کے کمرے میں جھانکا، پھر یاد آیا وہ اس وقت ٹیوشن اکیڈمی گئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرتا رہا۔ جب مغرب کی قریب لاؤنج سے باتوں اور ٹی وی کی آوازیں بلند ہوئیں تو وہ باہر آیا۔ حنین بیگ صوفے پہ رکھ کے یعنی پھینک کر کچن میں گھس گئی تھی۔ وہ چوکھٹ پہ جا کھڑا ہوا۔ ایک بری خبر ہے، مسکراہٹ دبائے بات کا آغاز کیا۔ وہ فریج سے کھانا نکالنے میں مصروف تھی، مصروف ہی رہی۔ آپ پہلے نمبر پہ نہیں ہیں، ڈنر خراب نہ کرو بھائی۔ مجھے پتا ہے، میں ہی ٹاپ پہ ہوں۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر پلیٹ لیے لاؤنج میں چلی آئی، کمپیوٹر چیئر کھینچی، بٹن دبایا، ساتھ ہی لقمہ توڑا۔ آخری دفعہ کب چیک کیا تم نے؟ وہ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پرسوں، آپ کو پتا ہے میں 2 دن ٹیسٹ کی تیاری میں رہی اس لیے کھول نہیں سکی، تو آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کھاتے دوسرے سے ماؤس چلاتے وہ ای میل کھول رہی تھی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، انگلی سے اینک پیچھے کی۔ کاردار صاحب کی ای میل آئی ہے۔ سعدی نے بھی آگے ہو کر پڑھا۔ حنین نے ان کو 4-5 روز قبل موویز کی ایک فہرست بھیجی تھی جو ان کو دیکھنی چاہیے، جس کے جواب میں انہوں نے تھینکس لکھ کر بھیجا تھا، ساتھ ایک اسمائل بھی تھی۔ حنین مسکرا کر اپنی گیم والی سائٹ کھولنے لگی، پھر سب سے پہلے فہرست سامنے لائی، اپنا نام ڈھونڈ کر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پلیٹ رکھ کے آگے ہوئی۔ وہ دوسرے نمبر پہ تھی اور پہلے پہ کوئی اور تھا۔ یہ کون ہے اور اس نے کب؟ وہ حیران اور ذرا غصے میں اس کی پروفائل کھول کر دیکھنے لگی۔ مونس اور تعلق امریکہ سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آنٹس ایور آفٹر کا کیا مطلب؟ بمشکل مسکراہٹ روک کے سعدی نے شانے اچکا دیے۔ حنین اپنے نچلا لب دبائے بے چینی سے ادھر ادھر صفحے کھول رہی تھی۔ وہ بہت محسوس ہو رہا تھا۔ بہنوں کو تنگ کرنے سے زیادہ لطف بھی کوئی ہوتا ہے کسی چیز میں بھلا؟ آخر اس نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا اور ایک دم سے ٹاپ پہ کیسے آ گئی؟ سعدی اسے تنگ کر چکا تھا، سو مسکرا کر کچن میں امی کے پاس چلا گیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی لب کاٹ رہی تھی، پھر کچھ دیر سوچتی رہی اور اس کو پیغام بھیجا۔ کھانا وانا سب بھول گیا تھا۔ ہائے، ہیلو۔ اگلے ہی منٹ جواب آیا۔ حنین کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے اسکرین کو دیکھتی ٹائپ کر رہی تھی۔ آپ نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا؟ ذرا توقف سے جواب چمکا۔ نارملی ہم بات کا آغاز حال احوال سے پوچھنے سے کرتے ہیں۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ اب بتاؤ تم نے وہ راؤنڈ کیسے پار کیا؟ محنت کی، بار بار کوشش اور ہو گیا۔ تم حنین ہو پاکستان سے؟ ہاں، اور تم کون ہو؟ امریکہ سے۔ وہ بھی ابھی متعصب انداز میں خفگی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے پہلے مسکراتا ہوا نشان ابھرا اور پھر پیغام۔
میں علیشا اور جینیا سے اور میرے آباء و اجداد فرانسیسی ہیں، فرینچ امریکن۔ ہنین نے مشکوک نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ اوکے، میں کیمرہ آن کر دیتی ہوں، مجھے اس ہائی اسکولر سے بات کر کے اچھا لگے گا جس کا ریکارڈ میں نے توڑا ہے۔ اور اس نے کیمرہ چیٹ آن بھی کر دی۔ ہنین کے لیے اتنی جلدی یہ غیر متوقع تھا، پھر بھی اس نے کانوں پہ ہیڈ فون چڑھا لیے اپنا کیمرہ مگر آن نہیں کیا، ورنہ امی نے کچن سے جوتا پھینکنا تھا۔ کانوں میں خوبصورت سی آواز گونجی، کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اسکرین پہ چوکھٹا بنا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ علیشا کے پشت پہ دیوار پہ شیشہ تھا جو کمپیوٹر ٹیبل کا عکس دکھاتا تھا۔ وہ واقعی امریکن لڑکی تھی، 17-18 برس کی، بال سیاہ، شولڈر سکرٹ، بہت گوری، بڑی بڑی آنکھیں، کسی ہلکے رنگ کی اور بہت پیاری مسکراہٹ۔ اسکرین پہ اس نے ہاتھ ہلایا، وہ بھی اتنا مسکرا کر ہنین کے ناراض اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ذرا پرجوش سی ہو کر آگے ہوئی، بات کرنے لگی۔ تم تو فرینچ امریکن ہو؟ ہاں، مگر میں خود کو امریکن کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ پھر ہنسی، اسے اس نک کی عادت تھی۔ لیکن تم نے اپنے نام سے کیوں نہیں آتی؟ اور تمہارے اس نک نیم کا کیا مطلب ہے؟ اوہ، وہ، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے جھک کر دراز سے کچھ نکالا۔ وہ تو ایک عبارت ہے جو میری کی چین پہ لکھی ہے۔ ساتھ ہی سیاہ پتھر والی کی چین لہرائی اور وہیں میز پہ رکھ دی۔ مجھے خود بھی اس کا مفہوم نہیں پتا۔ اچھا، وہ جیلی والا راؤنڈ؟ ہنین کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ایک دو ٹپس بتا سکتی ہوں میں۔ علیشا دائیں ہتھیلی پہ تھوڑی گرائے ہوئے آگے ہو کر بیٹھی اور بولنے لگی۔ ہنین بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب سعدی وہاں سے گزر کر کمرے میں جانے لگا، اسکرین دیکھ کر رستے میں رکا، اشارے سے پوچھا کہ کون ہے؟ ہنین نے مائک پہ ہاتھ رکھ کے بتایا، میری نئی دوست، اور فوراً دوبارہ وہیں متوجہ ہو گئی۔ وہ ابرو اچکا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو سعدی چونکا اور ادھر ادھر اجنبی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، 7 سال گزر چکے تھے اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ تھکان سے سر جھٹک کر اس نے فون اٹھایا جو ابھی تک ہاشم کی کال کے بعد سے گرم تھا۔ جی، میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ آفس میں کسی کی کال تھی، وہ سر ہلا کر کہتا۔ لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے غلط کمانڈ دے کر اپنے ڈیٹا کو کرپٹ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہاشم کی فائلز وہ کیسے لے گا؟ اوف! اس نے فون رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، ذہن خالی خالی سا تھا۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوا کی دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ بینکوئٹ ہال میں اندھیری شام اسفل خوب روشن تھی۔ موسیقی کہہ کے رنگ اسٹیج پہ دولہا دلہن کے ساتھ رش لگا تھا۔ تصویریں اتروائی جا رہی تھیں، گروپ فوٹوز، ہیپی اینڈنگز، فیری ٹیلز۔ دوسری جانب کھانا کھل چکا تھا۔ بوفے سٹینڈ کی طرف جانے والوں میں ہنین اور سیم بھی تھے۔ ہنین ہلکی گلابی لمبی فراک اور چوڑی چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ سیم کا کرتا شلوار تھا، وہ قد میں ہنا کے کان تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے وہ ذرا آگے نکلنے لگا تو بہن نے کوہنی سے پکڑ کر قریب کھینچا اور تفتیشی انداز میں گھورا، موٹے آلو 1 منٹ، شادی میں کھانے کے 3 اصول یاد ہے نا؟ بالکل۔ وہ مڑا، اس کو دیکھتے ہوئے انگلیوں پہ گنوانے لگا۔ پہلا اصول، وہ چیزیں نہیں کھانی جو صرف میدا بھرتی ہیں، جیسے چاول، روٹی، سلاد۔ دوسرا، جو عام طور پر کھاتے رہتے ہیں، جیسے مرغی اور بیف، ان پہ زیادہ قیمتی گوشت کو ترجیح دینی ہے، جیسے مٹن اور پراؤنس۔ تیسرا اور آخری اصول، یہ سب اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھانا ہے۔ درست۔ اس نے روب سے سر کو خم کر دیا اور پھر دونوں ساتھ ساتھ آگے آئے۔ پلیٹیں اٹھائی، تنقیدی نگاہ سے دور تک بفے کا ڈشز کا تمام جائزہ لیا۔ پھر باربیکیو کو دیکھ کر حنین کی آنکھیں چمکی۔ دونوں پورے اعتماد چال چلتے اس طرف آئے۔ زمر بھی وہیں کھڑی تھی، نفاست سے پلیٹ سے ذرا سا کھانا ڈالتی۔ آج بھی سیاہ رنگ پہنا تھا، گھنگریالے بال بھی ویسے ہی آدھے بندھے تھے۔ حنین اسے نظر انداز کر کے اپنی پلیٹ بھرنے لگی۔ زمر نے سر اٹھایا تو وہ ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لوگ اکٹھے ہی آئے تھے اور تب سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زمر ذرا سا مڑی اور میز پہ رکھے مائونیز کے بھرے پیالوں میں سے ایک اٹھا کر حنین کی طرف بڑھایا۔ حنین نے یوں ظاہر کی جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کھانا ڈال کر اس کی میز کی طرف آئی اور ایک اور پیالہ اٹھایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ زمر نے اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ پیالہ ہاتھ میں رہ گیا۔ پھوپھو، یہ میں لے لوں؟ سیم نے جلدی سے اس کو شرمندگی سے بچایا۔ حنین نے سن لیا تھا مگر سنجیدگی سے پلیٹ میں گریوی ڈالتی رہی۔ چمچ رکھا تو ایک مہندی والے ہاتھ نے اسے اٹھا لیا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں اٹھی۔ وہ کرن تھی، کامدار لباس، زیور، میک اپ، ذرا بھری بھری سی ہستی مسکراتی، ساتھ میں اس کی کوئی کزن بھی تھی۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کھانا ڈال رہی تھی۔ حنین کی نگاہ مزید پیچھے گئی۔ قریب ایک میز پہ اس کی ساستی نوکرانی تھی۔ وہ 2 جڑواں بچے تھے جن کو ہر کوئی رک رک کر جھک جھک کر پیار کر رہا تھا۔ حنین نے بے اختیار مڑ کر زمر کو دیکھا۔ وہ دیکھ چکی تھی اور اب سنجیدگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ حنین پیچھے مڑی کہ پھوپھو کے ہاتھ سے مائونیز کا پیالہ تھام لے مگر وہ اب سیم کے پاس تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ حماد، اس نے نام کی پکار پڑتی سنی۔ ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی میز پہ جھک کر کسی سے مل رہا تھا، گلاسز لگائے ہوئے، اچھی شکل کا تھا مگر اس وقت وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ ذرا دبے دبے
غصے سے وہ کھانا نکال کر زمر کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ امی اور بھابھی دور کسی ٹیبل پہ تھے، مگر وہ تینوں یہیں کھڑے تھے۔ یہ کرلی بالوں والی پروسیکیوٹر تھی نا، حماد بھائی کی ایکس فیونسی۔ کرن کی کزن نے اونچی سی سرگوشی کی ان دونوں کی طرف۔ ان کی پوچھتی مگر آواز کا راستہ کون روک سکا ہے بھلا؟ کرن نے ترچھی ہو کر دیکھا اور پھر شانے اچکا کر کھانا نکالتے ہوئے بولی، تھی نہیں، وہ اب بھی پروسیکیوٹر ہے، کیریئر وومن یو نو۔ تو اس کی شادی نہیں ہوئی؟ سچ گردے ضائع ہو گئے تھے نا۔ گردے کا کیا ہے، وہ تو مل گیا۔ کوئی فرینچ عورت کسی آوارہ بھٹکتی روح کی طرح اچانک سے آئی اور گردہ دے گئی۔ سو فلمی ہے نا۔ حنین کا رنگ سفید پڑ گیا، پلیٹ پہ جمے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ گردے کا بہانہ ہے، جو عورتیں کریئر کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، پھر ان کے گھر کہاں بستے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین میں بھی گھر اور خاندان کی کتنی اہمیت ہے۔ بے نیازی سے لٹ پیچھے کرتے کرن کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ آس پاس کے چند ایک لوگ تو سن ہی چکے تھے۔ حنین نے کن اکھیوں سے زمر کو دیکھا۔ وہ کانٹے میں مچھلی کا ٹکڑا پھنساتی سنجیدہ سپاٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے یار، انسان کو خود بھی سمجھ ہوتی ہے ساری۔ اب کس نے کہا ہے کہ عورتیں قتل کے کیسز میں پڑیں؟ اس لیے ہمارے دین میں یہاں سب کا اپنا اللہ اور اپنا دین تھا۔ ہیلو کرن، کسی نے کرن کو مخاطب کیا تو اس کی مسلسل دستی زبان رک گئی۔ زمر، آپ کسی دوسرے اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی؟ وہ آواز پہ لمحے بھر کو رکی، پھر چلتی رک گئی۔ اور ان کی تو ساری ہی آواز اس پہ رک جاتی تھی۔ وہ جو ذرا ترچھی ہوئی پوری پیچھے مڑ گئی، اور مڑی تو کرن بھی تھی، بہت خوشگوار حیرت سے۔ ارے ہاشم آپ! وہ ایک ہاتھ میں کانچ اور ایک میں پلیٹ لی مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ بنا ڈائی کی شرٹ، اوپر گرے کوٹ۔ مسکراتے ہوئے کرن کے رسمی کلمات کا جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آئے۔ کیا آپ کی ماما بھی آئی ہیں؟ اس نے ہاشم کے عقب میں دور مجمع میں تلاشنا چاہا۔ وہ ان کی کمپنی کے ایک عہدیدار کی بیٹی تھی اور وہ لوگ اس کے باس تھے۔ چند لمحے کی پہلی رونق تمغنت سب غائب تھا۔ خوش اخلاقی اود کر آئی۔ کیسی ہو تم؟ اور تمہاری آنکھوں کے نیچے اتنے ہلکے کیوں پڑ گئے؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، مگر لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ کرن کے ہاتھ نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو کرن، کیونکہ اگر کسی کا ریکارڈ خراب ہو، خرابی صحت کی بنا پر کسی عورت کو چھوڑ دینے کا، تو میں سوچتا ہوں اگر موجودہ عورت کی کبھی ٹانگ، بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہیلو حنین، وہ کہہ کر حنین کو مخاطب کرتا آگے بڑھایا۔ کرن بالکل ہکا بکا سی کھڑی تھی، مگر حنین اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگے، تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو خم سے جواب دیتی وہاں سے ذرا دور ہٹی، ایسے کہ ہاشم بھی ساتھ ہی چلتا آیا۔ کرن پرے رہ گئی۔ زمر دور ٹیبل پر سیم اور سادی اور ندرت کے ساتھ جا بیٹھی۔ یہ کرنے کی کہتے ہوئے حنین نے دور زمر کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی؟ میں نے زمر کے لیے نہیں کیا، اور تمہیں یہ معلوم ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں شانے اچکا کر پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ آپ بس اتنا سا لیں گی؟ اس نے پہلے ہاشم کی پلیٹ کو دیکھا، پھر اپنی۔ اس میں بہت کیلوریز ہیں، جس کا مطلب ہے ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، سمجھا کرو۔ حنین ہنس کر سر جھٹکتی کباب اٹھانے لگی۔ ہاشم نے کانٹے میں پھنسا ٹکڑا منہ میں رکھتے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے حلقہ احباب میں کوئی دوسری حنین نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا تھا؟ ہاں، کیونکہ جس حنین کو میں جانتا تھا وہ اتنی گھبرائی ہوئی پریشان سی نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کچھ عرصے سے؟ وہ بالکل ٹھہر گئی۔ کیا وہ واقعی اتنا بدل گئی تھی کہ ہاشم تک نے محسوس کر لیا؟ میں تو ویسی ہی ہوں، اور آپ سے تو اب تک بات نہیں ملاقات ہوتی ہے۔ ایفل ٹاور، آپ کو کیا پتا میں کیسی ہوں؟ یہ اس نے صرف سوچا تھا۔ وہ سنبھل کر مسکرا دی، مگر ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں اس وضاحت پہ یقین کر لوں؟ اوکے، کر لیا۔ حنین ذرا سر جھکا کر کھانے لگی۔ دفتن کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ دور جواہرات کے ساتھ نوشیروہ کھڑا تھا اور وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ بگڑے تاثر بیچے بھووں کے ساتھ وہ سیدھی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں، ہاشم نے گویا اسے تسلی دی۔ وہ اس کا چہرہ پڑ رہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا دیے۔ آپ کا بھائی ابھی بھی مجھے اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس دن آپ کے گھر بھی اس نے مجھے دیکھتے ہوئے بھائی اور ماموں سے کچھ کہا تھا۔ وہ ابھی تک مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ آئی ایم سوری، میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، اور پھر شیرو کو گھور کر تنبیہاً دیکھا۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ حنین اسوات میں سر ہلا کر جس سے کباب نکالنے لگی۔ اس کا چہرہ اب ذرا سنجیدہ اور بجھا بجھا سا تھا۔ ہاشم معذرت کر کے آگے بڑھنے لگا۔ ایک دم رک کر اسے دیکھا۔ کچھ کلک ہوا تھا اچانک سے۔ وہ ٹھہر گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا ٹھہر گئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف ابھری۔ بمشکل وہ چہرے پہ مسکراہٹ لایا، سر اس بات میں ہلایا۔ آئی ایم سوری حنین، آئی ریئلی ایم۔ میں پہلے یہ نہیں کہہ سکا، تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے واقعی بہت آئی ایم سوری۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، تکان تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک دھلا بسرا لمحہ ابھرا، تب بھی اس کی آنکھوں میں ایسا ہی درد تھا۔ حنین نے سر جھٹکا۔ وہ لمحے بھر میں شادی کی تکلیف میں واپس آئی، مگر اب ہاشم جا چکا تھا۔ وہ اپنی میز تک خالی و ذہنی کے عالم میں واپس آئی۔ زمر کھا چکی تھی۔ ٹشو سے لپ تپاتی وہ سادی سے
आहिस्ता से कुछ कह रही थी। हुनैन ने बेध्यानी से सुना। क्या तुमने उसे वो वापस कर दिया? कर दूंगा जल्द ही, सादी ने मुख्तसरन कहा। हना चौंकी। भाई ने कब नेकलेस वापस करना है आखिर? फिर उसके जहन की रौ भटक गई। हाशिम की माजरा, 1.5 साल बाद इसने वो शिकवा दूर कर दिया जो नैन को उससे था ही नहीं। सैम, कपड़ों पे मत गिराओ। नुसरत की तवज्जो उधर नहीं थी। वो हस्ब मामूल सैम को लताड़ रही थी। वो भी आगे से। हुनैन और सादी का भाई था। अम्मी, दाग तो अच्छे होते हैं। हुनैन वापस आ चुकी थी। मुकम्मल तौर पर तनक कर उसे देखा। ये खुद भी हमारे खानदान पे किसी दाग से कम नहीं है, मत तंग करो इसे। नुसरत ने दबा दबा सा घूरा। वो फौरन चमक कर बोली, ये शुरू करता है हमेशा, ताली 2 हाथों से बजती है मगर थप्पड़ एक ही हाथ से पड़ता है और घर जाकर पड़ता है। इस धमकी पर वो बड़बड़ाकर सर झुकाए खाना खाने लगी। सादी उठ कर गया तो नुसरत ने जुमर के करीब होकर कहा, ये जो नीले कपड़ों वाली जा रही है ना, ये हुमैरा की बेटी रानिया है। इंजीनियरिंग मुकम्मल की है इसी साल। मुझे इस शादी के लिए पसंद है। जुमर ने चौंक कर उसे देखा और काफी दिलचस्पी से, ये तो बहुत प्यारी है। फिर कहाँ मांग रही हैं आप रिश्ता? इसके चेहरे पे जो किरण की बातों से डिस्टर्ब से तासुर छाया था वो ज़ाहिल होकर मुसर्रत में बदलने लगा। हुनैन ने एक उचटती निगाह इस दराज कद लड़की पर डाली जो लंबे फ्रॉक में इधर उधर घूम रही थी और चूंकि उसके लिए खबर नहीं थी इसलिए सर झटक कर कहने लगी, अभी बड़े अब्बा से मशवरा करना है फिर कोई बात शुरू होगी। ये कहते हुए भी, बल्कि सिर्फ सोचते हुए भी नुसरत का चेहरा चमकने लगा था। और अम्मी, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? सैम ने अपने तय बहुत बड़ों वाला सवाल पूछा था और नुसरत का बस हाथ जूते जाते जाते रह गया था। क्यों इनकार करेंगी? वो हमारी शादी को कोई वजह बनती है क्या? जुमर ने मुस्कुराहट दबाए से पूछा। वो जवाबन मुस्कुराकर रह गया मगर हुनैन का चमचा लबों तक ले जाते हाथ रुका। सर उठाया, संजीदगी से जुमर को देखा और फिर देखती रही। यहाँ तक कि जुमर ने भी इसको देखा। नुसरत स्वीट डिश लेने उठ गई। तब हुनैन बोली, बगैर वजह के भी इनकार हो जाते हैं पप्पो। किसी अच्छे वाले आदमी को भी अपने जोम में जंगली जाहिल गुस्सावर कहकर रद्द कर दिया जाता है। जुमर की आंखों में अचंभा उभरा। सॉरी, इसकी समझ में नहीं आया। मैं तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रही थी। क्यों? क्या आपने यही कहकर फारिस मामू के रिश्ते को इनकार नहीं किया था? और सर झुकाकर दरमियान में रोका चम्मच मुंह में डाल लिया। फिर रोक फेर कर स्वीट डिश के लिए उठ गई। ओह जुमर, वो जहाँ थी वहीं रह गई। साकिब, जामिद, सांस तक बंद हो गया जैसे अंधेरे में सीढ़ियां उतरते आखिरी जीने के बाद ये समझकर पांव उतारा जाए कि अब भी एक जीना और बाकी है। वो लम्हे भर को पांव का हवा में मौल्ला होकर जमीन को लगना, वो लम्हे भर का शौक, वो दिल की बेतरतीब धड़कन, वो वक्त की रफ्तार को थमा देती है। बिल्कुल खामोश रुका हुआ वक्त, मौजूदा दिन से 5 साल का भी। कुछ जख्म सदियों बाद भी ताज़ा रहते हैं फराज। वक्त के पास भी हर मर्ज की दवा नहीं होती। हुनैन के कमरे में फुल पंखा चल रहा था। कारपेट पे जाए नमाज बिछाए जुमर तशद्दुद में बैठी थी, नजरें हाथों पे मरकूज, चेहरे के गिर्द दुपट्टा लब हिलते हुए। फिर इसने दाएं बाएं सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी निगाह अलमारी से कुछ निकालती हुनैन पे पड़ी। जुमर मुस्कुराई और वो जो किसी बात पे झुंझलाई खड़ी थी फीका सा मुस्कुरा दिया और फिर से चीजें उलट पुलट करने लगी। जुमर हाथों में देखती जेरे लब दुआ मांगती रही। फिर चेहरे पे हाथ फेर कर उठी तो हुनैन पलंग के किनारे बैठी उसे देख रही थी। उसका चेहरा बुझा बुझा सा, दिमाग कहीं और अटका हुआ लग रहा था। कोई परेशानी थी शायद, मगर कौन पूछे और कौन बताए। इनका रिश्ता इतना पुरतकल्लुफ था कि 2 साल से शादी की गैर मौजूदगी ने भी इनको करीब नहीं किया था। बस मुस्कुराहट से मुस्कुराहट तक का रिश्ता। क्या मैं इसे यहीं रहने दूं, है ना? इसने जाए नमाज उठाने से कबल पूछा। हुनैन ने इस बात में गर्दन हिलाई। अभी अम्मी 2-4 सलवातें मजीद सुनाएंगी, तब वो वजू करने जाएगी। जुमर को मालूम था। हुनैन चेहरा हथेलियों पे गिराए बैठी रही। पप्पो, आप तो सारी नमाजें पढ़ती हैं ना? मैं आपसे एक बात पूछूं? वो उलझन भरे अंदाज में इस तरह पूछने लगी जैसे रियाजी, साइंस या माशरती उलूम के सवाल डिस्कस करने हमेशा उसके पास आती थी। इससे ज्यादा वो कभी कुछ नहीं डिस्कस करती थी। पूछो, वो नन्ही से कहती हुई वापस जाए नमाज पे बैठ गई। क्या आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत है? हाँ है। जुमर के लिए जवाब आसान था। कैसे? मेरा मतलब है आप इससे मोहब्बत की तारीफ कैसे करेंगी? जुमर चंद लम्हे पुरसोच निगाहों से उसका कम उम्र चेहरा तकती रही, फिर जरा से शाने उचकाए। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस मोहब्बत को डिफाइन कर सकती हूँ। ओके, मेरी क्रिश्चियन दोस्त ने पूछा था इसलिए मैं पूछ रही थी। वो सिर हिलाकर उठ गई।
जुमर ने गर्दन मोड़कर उसे बाथरूम जाते देखा। माथे पे कटे बाल और बाकी बाल हेयर बैंड में जकड़े कंधों से नीचे गिरते थे। चेहरे पे फैली उलझन अब भी वही थी। कोई मसला था मगर खैर इसने घड़ी देखी, अब उसे घर जाना था वरना अम्मी खफा होंगी। जब उन्हें नमाज पढ़कर आई तो जुमर जा चुकी थी। चूंकि हुनैन सामने नहीं थी इसलिए वो आज कुछ नहीं भूली थी। नहाना को याद रहा। वो बस बेजारी से कंप्यूटर के सामने आ बैठी और उसे ऑन किया। डेस्कटॉप की घड़ी उसने अलीशा की रियासत के मुकामी वक्त के मुताबिक सेट कर रखी थी। सुबह वहां पर हो चुकी थी और अलीशा ऑनलाइन थी। चौखटे में अलीशा साफ नजर आ रही थी। वो 2 साल पहले की निस्बत अब जरा बड़ी बड़ी सी लगती थी। ये कोई 20 बरस की। दूसरे चौखटे में हुनैन थी, उदास और खफा खफा सी। और इसके घर वालों को अलीशा की इतनी आदत हो चुकी थी कि सारा वक्त भी हुनैन का कैमरा ऑन रहता तो किसी को कोई मसला ना होता था। तुम उदास लग रही हो। अलीशा उसका चेहरा देखते ही बूझ गई। हुनैन ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई मगर आंखों में वही उदासी छाई रही। मैं फोरम पे तुम्हारे सवाल का जवाब पोस्ट करने लगी थी। साथ ही वो कीज दबाए जा रही थी। अलीशा ने चेक किया, फिर इसकी आंखें अचंभे से सुकड़ी। हुनैन, मुझे लगता है तुमने गलत जवाब लिख दिया है। मेरा सवाल था कि आपको खुदा से मोहब्बत है। तुमने जवाब में पता नहीं लिख दिया है। ये सच है, मुझे वाकई पता नहीं है। अलीशा चुप हो गई। हुनैन अब मुट्ठी पे थोड़ी गिराए उसे देख रही थी। मगर तुम और मैं, हम ज्यादातर दीन की बातें करते हैं, एक दूसरे को अपने अपने दीन के बारे में बताते हैं। और तुम भी मेरी तरह अपनी किताब बहुत पढ़ती हो। फिर बहुत नहीं, मैं हफ्ते में 1-2 दफा ही पढ़ पाती हूँ। जब भाई था तो हम रोज पढ़ते थे मगर अब मुझे वक्त नहीं मिलता। हन्ना ने शाने उचकाए। देखो अलीशा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो नॉवेल्स और ड्रामे जिनमें हीरो या हीरोइन बहुत ही गुनाहगार होते हैं और फिर किसी बड़े वाक़े के बाद वो बिल्कुल मजहबी होकर अल्लाह से मोहब्बत करके सारे गुनाह छोड़ देते हैं। मैं ऐसी कहानियों की बहुत कदर करती हूँ मगर मैं खुद को उनसे रिलेट नहीं कर सकी कभी। मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ, एहतराम भी करती हूँ, दुआ भी मांगती हूँ, उसे माबूद भी तस्लीम करती हूँ। मैं अम्मी, अपने भाइयों, अब्बू और मुड़कर देखा जुमर जा चुकी थी कब की। वो कुछ दूसरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं कह सकती हूँ। जरा ताक़ुफ़ करके वो चेहरा हथेली से हटाकर पीछे टेक लगाए हुए साफ गोई से कहने लगी, तुम्हारी सारी तकरीर एक तरफ, अभी तुम किस बात पे परेशान हो? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी मसला है इसको हल करने की कोशिश करो। हाँ, एक स्कूल का मसला है, खुद ही हल हो जाएगा। वो तल्ख हुई। अलीशा ने लब बीच कर नफी में गर्दन हिलाई। उसकी सुरमई आंखों में फिक्रमंदी थी। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं और इसके 2 तरीके हैं, या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या ज्यादा हिम्मत वाले को तलाश करो। और फिर वो आदतन हंसी। ये उसका अंदाज था, ज्यादा हिम्मत वाला। नन्हे मुड़कर दरवाजे को देखकर फिर नफी में सर झटक कर सीधी हुई। क्या तुमने प्रिजन ब्रेक का ये सीजन खत्म कर लिया? साथ ही फोन की घंटी बजने लगी। नन्हे बेजारी से दूर बड़े फोन को बजते देखा। अम्मी और सैम जुमर के जाते ही सोने चले गए थे। अब उसे ही उठना पड़ेगा। नहीं, अभी छठी किस्त पे हूँ यार, इस बार मजा नहीं आ रहा। वैसे मुझे माइकल से ज्यादा लिंगन पसंद है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस वक्त मेरी एक रिश्तेदार आंटी का फोन होता है अमूमन और वो लंबी बात करती हैं। वो अलविदाई कलमात कहती साइन ऑफ करने लगी, फिर भागकर मुसलसल बजता फोन उठाया। CLI पे नंबर अनजाना था मगर फिर भी कहीं देख रखा था। हेलो जी, हुनैन बात कर रही हूँ। ओह जी, श्योर, अभी नहीं, मगर शाम में मामू आएंगे हमारी तरफ तो मैं इनके साथ आ जाऊंगी। श्योर औरंगजेब अंकल। मुस्कुराकर उसने फोन रखा। चेहरे पे आई सारी क्लफत बेजारी जाहिल हो गई। मम्मी को बताने भागे। औरंगजेब साहब का कोई काम था और उन्होंने उसे बुलाया था। वाह, अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही। कातिल से रस्मों राह सिवा कर चुके हैं हम। लीड्स में सुरमई सुबह अपने अंदर नमी सुबह उतर रही थी। सारा के किचन की खिड़की से बादलों से ढका आसमान साफ नजर आता था। वो चूल्हे से सॉसपैन उतारकर गर्म दूध कप में उंडेल रही थी। पीछे कुर्सी पे जकिया बेगम बैठी फल काट कर शादी के सामने रखती जा रही थी। वो जब से आया था खामोश बैठा था। कितने दिनों बाद आए हो, इतना नहीं होता कि चक्कर लगा लो। वो भी मेरे वारिस को शिकायत करने पे कि नुदरत आपा से कहीं शादी की खबर लें। तुम आए हो, PhD मैं कर रही हूँ, या तुम? अपने अजली सादा अंदाज में अबरू सुकेड़े बोलती हुई इधर आई। ट्रे मेज पे रखी। बारी बारी हर मग में चम्मच हिलाया, फिर सबके सामने मग रख के जकी बेगम ने मगर उठाते हुए बगौर सादी को देखा। आज सादी ने आते साथ ही बच्चियों को नहीं पूछा। वो चौंक कर संभला, जरा सा मुस्कुराया। नहीं तो मैं बस
وہی تو امی، یہ آج بہت بجھا بجھا لگ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اپنا کپ لے کر سامنے بیٹھتی وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اصل میں میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے ایک دوست ہے، اس کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اوکے، سارا نے توجہ سے سنتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا۔ اس لڑکی کی ممی کافی پوزیسو ہیں اور کیئرنگ بھی۔ وہ ادھر آیا بھی اس لیے کہ اس کی ممی کو اس نے میرے ساتھ رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس پہ نظر رکھ سکوں۔ وہ ڈرگز پہ چلا گیا تھا پہلے۔ اوہ، تو کیا اس نے ڈرگز چھوڑ دی؟ ذکیہ بیگم نے ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ سعدی کے چہرے پہ بے بسی در آئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرے اور اس کے سبجیکٹ الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ممی کی ہر ای میل کے جواب میں سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتا تھا، مگر ابھی کچھ دیسی لڑکوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ پھر سے ڈرگز پہ چلا گیا ہے۔ شاید کوئی لڑکی چھوڑ گئی اسے، ایک تو اسے ہر مہینے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ آخر میں وہ جل کر بولا۔ ذکیہ اور سارا ہنس پڑی۔ اس دن اس نے گاڑی کہیں ماری، جرمانہ بھی ہوا، چالان، مطلب شکر ہے وہ اس وقت ڈرگز پہ نہیں تھا، ورنہ معاملہ بگڑ جاتا۔ اس کی ممی کو نہیں معلوم یہ بات، اب میں کیا کروں؟ دوست کی شکایت لگاؤں یا اس کے عیب چھپاؤں؟ دیکھو سعدی، سارا کپ رکھ کے سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے کہ مجھے بچے کے ہر کام کی رپورٹ ملے۔ اگر تم اس کے سچے دوست ہو تو اس کی ماں کو ضرور بتاؤ تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ اگر اس کی جگہ سیم یہ کہتا تو تم یہی چاہتے کہ تمہاری امی کو خبر دی جائے، ہے نا؟ اوہ، سعدی کے لب سکڑے، پھر اس نے اس بات میں سر لایا۔ وہ سمجھ گیا سارا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں کو بتاؤ تاکہ وہ جوتے لگائے وہ اس کو۔ ذکیہ بیگم کی ساری ممتا جاگ اٹھی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تھینک یو آپ دونوں کا۔ پھر کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ وارث ماموں ٹھیک ہے؟ صرف 1 سال رہ گیا ہے نا آپ کے پروگرام کا؟ صرف پورا 1 سال پڑا ہے۔ سارا گھٹ بھرتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اور پھر ہم بالآخر ایک فیملی ہوں گے اور فیملی کی طرح رہیں گے۔ بہت غور کر دیا ان پڑھائیوں نے۔ واقعی ذکیہ بیگم بھی سارا کو دیکھتے ہوئے مخموم سا مسکرا دی۔ صرف 1 سال، پورا 1 سال۔ سعدی مسکرا کر گھونٹ بھرنے لگا۔ ہمیں نے روک لیا پنجا جنوں، ورنہ ہمیں اسیر یہ کوتاہ کمند کیا کرتے۔ لاؤنج کی قد آدم کھڑکی کے ساتھ جواہرات کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور ہاتھوں میں جکڑے موبائل پہ سعدی کی تازہ ای میل کھلی تھی۔ موبائل اتنی دیر سے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسکرین پسینے سے نم ہو گئی تھی۔ میری NGO قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، مؤدب سے پکارا۔ مسز کاردار، آپ کی تمام پیکنگ مکمل ہو گئی ہے، رات کے لیے لیڈز کی فلائٹ بھی بک کروا دی اور مسز شہرین نے کہا ہے کہ وہ بھی چلیں گی۔ جواہرات نے ابرو سے ہوں کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تبھی اورنگزیب سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ جواہرات آہٹ پہ بدستور باہر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ پیچھے ایک صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھ گئے۔ اچانک ہی تم نے انگلینڈ جانے کا پروگرام بنا لیا؟ میں شیرو کو مس کر رہی تھی اور اس بہانے شہرین اور سونیا کا بھی دل بہل جائے گا۔ ہاشم کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یعنی کہ تم نے اسے ایک مکمل فیملی ٹرپ کی شکل دے دی ہے۔ ویری گڈ۔ اور میری ڈاکومنٹس؟ وہ بہت ضبط سے اسے دیکھ کر بولے۔ جواہرات نے مڑے بنا ذرا سے کندھے اچکائے۔ کیا میں 2 دن سے کئی دفعہ بتا نہیں چکی کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، اس لیے وہ فی الوقت ریکور نہیں ہو سکتے، نہ ان کا ڈرافٹ تیار ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ اب تم باہر جا رہی ہو تو 1 مہینے کے لیے کام ملتوی ہو گیا، تب تو میری سماعت کی تاریخ بھی گزر جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ اس تندیہ لہجے پہ جواہرات سکون سے کھڑی باہر دیکھتی رہی۔ دفتن خاور اندر آیا، سوٹ پہ ملبوس تراشیدہ مونچھوں والا۔ وہ 34-35 برس کا آدمی تھا۔ جی سر، آئیے خاور صاحب، اور ذرا وضاحت کیجیے کہ آپ جیسا اسکرپٹ ایکسپرٹ میری بیوی کا ایک لیپ ٹاپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکا؟ خاور نے ذرا جواہرات کو دیکھا اور پھر اورنگزیب کو۔ دونوں عقیدوں کا ہونا بھی عذاب تھا۔ سر، میں نے کوشش کی مگر مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کہیں تو کسی پروفیشنل کے پاس لے جاؤں یا آفس سے کسی کو بلا کر؟ جواہرات تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میرے لیپ ٹاپ میں ہماری کمپنی کے اتنے خفیہ ڈاکومنٹس ہیں، معلوم ہے تمہیں، میں کیسے اور کسی کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میری بیوی کو یہی خوش فہمی ہے کہ میں کسی اور کو لیپ ٹاپ نہیں دے سکتا جبکہ میں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے خشم کی نگاہ سے دونوں پہ ڈال کر میری کو آواز دی۔ جواہرات نے مضطرب سا ہو کر خاور کو دیکھا اور خاور نے ذرا سی پریشانی سے اورنگزیب کو۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ
اورنگزیب یہ نہیں کرے گا مگر سر، اورنگزیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ میری سامنے آئی تو انہوں نے اسے صرف اشارہ کیا، وہ پہلے سے مطلع کر دی گئی تھی۔ سر وہ خم دیتی باہر نکل گئی، جواہرات کو گویا سلگ کر واپس باہر دیکھنا پڑا۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب پھیلا تھا، یہ آدمی ناقابل برداشت تھا، شدید ناقابل برداشت۔ دل بری ٹھہرا زبان خلق کھلوانے کا نام، اب نہیں لیتے پری رو زلف بکھرانے کا نام۔ نیکسی کے اندر چھوٹا سا لیونگ روم تھا جس میں ٹی وی چل رہا تھا اور سامنے بیٹھی ہنین چینل بدل رہی تھی۔ اس نے ماتھے والے بال چھوڑ کر باقی پونی میں باندھ رکھے تھے اور ذرا بے چین سی لگ رہی تھی۔ ندرت اور فارس خاموش سے بیٹھے تھے۔ تم نے اورنگزیب انکل کی طرف نہیں جانا؟ انہوں نے بلایا جو تھا، ندرت نے اسے پکارا۔ ان کی نوکرانی نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا، جب بلانا ہوگا خود بلا لیں گے۔ اچھا اٹھ کر ہمارے لیے چائے تو بنا دو، کوئی کام نہیں کرتی تم؟ امی آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ ہونا تم باہر چلی جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ ریموٹ رکھ کر برا سا منہ بناتی اٹھ گئی۔ فارس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ ندرت نے پھر پکارا۔ فارس ماموں کے پاس، وہ کال سننے باہر گئے تھے، وہیں رہ گئے۔ وہ داخلی دروازے سے باہر نکل آئی اور دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا، پھر باہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگی، آنکھوں میں شرارت اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ فارس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا ہے فارس کی سلیم بھائی نے اپنی بیٹی زرتاشا کے لیے اشارہ کنائیوں میں بات کی تھی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بات شروع کروں؟ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور بڑی آج سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، کیا زرتاشا ہی ہے خاندان کی واحد لڑکی؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا تم بتاؤ، جہاں کہو گے میں رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ حنین چہرہ دروازے پہ جھکائے لب شرارت سے دبائے سن رہی تھی۔ فارس چند لمحے ندرت کو دیکھتا رہا۔ آپ کی نند، اس کا بھی تو ابھی تک کہیں رشتہ نہیں ہوا؟ بہت ہی کوئی سرسری انداز میں کہا۔ ندرت چونکی، پھر آنکھوں میں خوشگواری ابھری۔ ہاں اس کا بھی، پھر رک گئی، آنکھوں کے جوت بجھ گئے۔ فارس نے غور سے ان کے تاثرات دیکھے۔ میں اس کے قابل نہیں، یا وہ میرے نہیں، اصل میں میری ساس، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی۔ نہیں مانتی تو نہ مانے، ایک دفعہ بات کر لیجیے گا بس۔ اس کے تاثرات ذرا سخت تھے۔ ندرت نے جلدی سے بات سنبھالی، نہیں میں پوری کوشش کروں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کا ایک رشتہ بھی آیا ہوا ہے آج کل، میں پھر اسی ہفتے جا کر بات کرتی ہوں۔ اور باہر دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہنین حیران، خوش، ایکسائٹمنٹ ہر جذبے سے گزر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کو کان سے پکڑ کر دوسری طرف کھینچا۔ وہ گڑبڑا کر گھومی۔ وارث سامنے کھڑا تھا۔ ماموں میں آپ کی طرف ہی آ رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ کنسوئیاں لینے میں حرج نہیں ہے۔ اس نے حنین کا فکر مکمل کیا۔ وہ ابھی تک کان رگڑ رہی تھی۔ جھنجلا کر اسے دیکھا۔ آپ کدھر رہ گئے تھے؟ گرمی میں اتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ وہ گاڑی ہٹا کر اپنے سامنے کر رہا تھا۔ اس نے فارس کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ کان ہاتھ رگڑتا ہاتھ رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ اس نے وارث کے ہاتھ سے چابی جھپٹی اور گاڑی کی طرف بھاگی۔ جلدی سے دروازہ کھولا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور ڈیش بورڈ کے خانے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وارث ذرا سا حیران اس کی طرف آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ جب بابو ہمیں پک کرنے آئے تھے تو میں دیکھ کر جلدی سے کچھ اس میں ڈالا تھا، مل گیا، بلکہ مل گئی۔ سیاہ مخملی ڈبی ہاتھ میں لیے حنین نے بے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پرجوش سی ہو کر ڈبی کھولی۔ او گاڈ، کٹو، واپس رکھو فوراً، یہ فارس کی پرسنل چیزیں دیکھنے تو دیں۔ وارث نے ہاتھ بڑھا کر ڈبی لینی چاہی، مگر اس نے ہاتھ دور کر لیا۔ ڈبی کھل چکی تھی اور وہ جو ٹاپ سیاہ انگوٹھی کی توقع کر رہی تھی خود بھی ٹھہر سی گئی۔ سیاہ مخمل پہ ہیرے کی ننھی سی لونگ تھی، بالکل مونگ کے دال کے دانے جتنی۔ واپس رکھو اسے، دروازے کے ساتھ کھڑے وارث نے اب سختی سے کہا، تو اس نے ڈبی بند کر کے احتیاط سے واپس رکھ دی، پھر خود بھی باہر نکل آئی۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک۔ یہ نوز پن ناک کی لونگ تھی، فارس نے لی ہوگی کسی کے لیے، اب مت چھیڑنا اسے۔ ہاں مجھے پتا ہے کس کے لیے، میری پھپھو ناک کی لونگ پہنتی ہیں۔ وارث کی آنکھوں میں ناگواری ابھری، بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ عقل کدھر ہے تمہاری؟ دوبارہ یہ بات مت کرنا۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ میری بات غور سے سنو۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بھی پتا ہے کہ تمہاری پھپھو ناک میں لونگ پہنتی ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ تم اندر سے کیا سن کر آ رہی ہو۔ فارس نے پہلا مشورہ مجھ سے کیا تھا، یہ باتیں حنین ہمارے خاندانوں میں پسند نہیں کی جاتی۔ 1.5-2 سال پہلے تک وہ اس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے، مگر اس نے تب سے یہ بات نہیں کی، تو اس لیے خاندان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا کوئی افیئر ہے۔ اب یہ والی بات سختی سے ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیے، کسی کے سامنے نہیں دہرانی تم نے، ندرت آپا کے سامنے بھی نہیں۔ اچھا، حنین نے منہ بنا کر گردن پھیر لی۔ سارے ایڈونچر کا ان احتیاط پسند ماموں نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تبھی میری NGO اس طرف آتی دکھائی دی۔ حنین نے بے اختیار سیدھی ہو گئی۔ کاردار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ حنین سر ہلا کر جانے لگی۔
تو وارث کا لاک کر کے آگے آیا۔ ٹھہرو اکیلی مت جاؤ، میں ساتھ آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پہ کافی سختی سی مٹائی تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔